بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 3 اور شب و روز کے اعمال سے متعلق منتخب احادیث، یہ کتاب ہے، صفحہ نمبر ہے 13۔ ناظرین، ترجمہ ادارہ ترجمہ مسجد نبوی۔ اس کتاب میں روزمرہ کی زندگی کے اعمال کو بہتر کرنے کے لیے احادیث کا سہارا لیا گیا ہے۔ احادیث پر ہم عمل کریں گے، انشاءاللہ بہتری پیدا ہوگی، آسانیاں پیدا ہوں گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیا پانے کی چاہت میں پرانا چھوٹ جاتا ہے، تجھے اپناؤں تو زمانہ روٹھ جاتا ہے۔ کتابوں کو جلا دو گے، مگر جو راکھ بکھرے گی، اسی کو گھول کر ہم پھر نئی سیاہی بنائیں گے۔ نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ ناظرین، شب و روز کے اعمال سے متعلق منتخب احادیث ہیں۔ آج کا ویلاگ نمبر 3 ہے اور ہیڈنگ ہے امام بخاری اور امام مسلم کے مختصر حالات زندگی۔ یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ امام بخاری محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ابو عبداللہ بخارا میں سن 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور یتیمی کی حالت میں پرورش پائی۔ آپ انتہائی ذہین اور مضبوط قوت حافظہ کے مالک تھے۔ اصول علم کے لیے انہوں نے عراق، حجاز، شام، مصر اور دیگر ملکوں کی طرف رخت سفر باندھا اور تقریباً 1000 مشائخ سے علم حاصل کیا۔ 6 لاکھ احادیث جمع کی، پھر ان 6 لاکھ احادیث میں سے صحیح ترین احادیث کا انتخاب کر کے صحیح بخاری تصنیف کی اور اس کا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنت و ایام رکھا۔ یہ کتاب کتب حدیث میں سب سے معتبر کتاب ہے۔ آپ کا سن 256 ہجری میں انتقال ہوا، 256۔ ناظرین، آپ نے دیگر بہت سی کتابیں تصنیف کیں، ان میں سے اہم التاریخ الکبیر، الضعفاء، الادب المفرد وغیرہ ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں، صحیح بخاری کی ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے میں نے غسل کیا، پھر 2 رکعت ادا کر کے اس میں حدیث درج کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فقیہ امت محمد بن اسماعیل جیسا خراسان نے کوئی عالم پیدا نہیں کیا۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں، میں نے آسمان کے نیچے محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ سے زیادہ علم حدیث کو جاننے والا نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے حضرت امام مسلم کے بارے میں۔ کتاب یہی ہے، شب و روز کے اعمال سے متعلق منتخب احادیث۔ یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جب دنیا کے بت خانوں میں اصنام کی پوجا جاری ہو، جب ایک انسان کی عظمت پر ایک پتھر کا دم بھاری ہو، جب من کی جمنا میلی ہو اور روح میں ایک بیزاری ہو، جب جھوٹ کے ان بھگوانوں سے ایمان پہ لرزہ طاری ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ ہم اہل حرم ہیں، اب ہم سے یہ کفر گوارا کیسے ہو،
ہم لوگ ان الحق بولیں گے، ہم لوگ ان الحق بولیں گے۔ جب مسند و ممبر پر بیٹھی، جب مسند و ممبر پر بیٹھی، ہر ایک نظر للچاتی ہو، جب صرف دکھاوے کی خاطر تسبیح اٹھائی جاتی ہو، جب دین کے ٹھیکے داروں میں ایک نفس امارہ باقی ہو، بے ذوق جہاں پر صاحب ہو، بے ذوق جہاں پر ساقی ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو۔